السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 152 ایپیسوڈ نمبر 152 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام سامعین سے جو پہلی مرتبہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو، ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، ہمارے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے ابھی SDI آڈیو چینل کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور ساتھ ہی لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ ہم نے اب تک کئی اولیاء اکرام کے تعلق سے حکایات سماعت کی، اب آئیے آگے۔ حکایت نمبر 454، انتقال مکانی۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان جو سادہ لباس پہنے ہوئے آیا اور کہنے لگا، جناب کیا مسافروں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تو پھر میں ایک مسافر ہوں، فلاں محلے کے فلاں مکان میں ٹھہرا ہوں، کل میں مر جاؤں گا، کل آپ اس محلے میں آئیں تو اس مکان میں پہنچ کر میرا غسل آپ خود دیں، میرے اس پیرہن کو میرا کفن بنائیں، اسی کفن میں مجھے دفنا دیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے روز اسی محلے میں پہنچے، اس مکان میں گئے تو واقعی وہ نوجوان فوت کر چکا تھا۔ حضرت موصلی نے وصیت کے مطابق اس کو خود نہلایا اور اسی پیرہن میں اسے کفنایا۔ حضرت موصلی علیہ رحمۃ رضوان جب کفن پہنا کر فارغ ہو گئے تو اس نوجوان نے کفن سے ہاتھ نکالا اور حضرت موصلی کا دامن پکڑ کر کہا کہ جزاک اللہ اے فتح موصلی، اگر میں حق تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ پاؤں گا تو آپ کی اس خدمت کے عوض ضرور آپ کی خدمت کا بدلہ چکاؤں گا۔ سبق: اللہ والوں کو اللہ کی عطا سے یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کب مرنے والے ہیں۔ پھر جو ان اللہ والوں کے سید و سردار ہیں اور جن کے صدقے میں ان سب کو یہ عظمتیں ملی ہیں، ان کا اپنا علم کس قدر وسیع ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی موت محض انتقال مکانی ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، اولیاء کو مت سمجھیے مر گئے، اولیاء کو مت سمجھیے مر گئے، وہ تو اس دنیا سے اپنے گھر گئے۔ حکایت نمبر 455، چراغاں۔ حضرت احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک دوسرے مقبول حق تشریف لائے۔ حضرت احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں 7 چراغ روشن کیے۔ مہمان بزرگ نے فرمایا، یہ تکلیف آپ نے کیوں کی؟ حضرت احمد نے فرمایا، آپ اٹھیے، جو چراغ میں نے خدا کے واسطے روشن نہ کیا ہو اسے بجھا دیجیے۔ مہمان بزرگ اٹھے اور ان چراغوں کو بجھانے لگے، مگر ان میں کسی چراغ کو بھی بجھا نہ سکے۔ حضرت احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے روز اپنے مہمان بزرگ کو ساتھ لے کر ایک کلیسا کے دروازے پر پہنچے۔ اس کلیسا کے دروازے پر عیسائیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ اس سردار نے حضرت احمد سے کہا، آئیے، دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانا کھائیے۔ آپ نے فرمایا،
کہ دوست دشمنوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں کھایا کرتے۔ اس نے کہا تو آپ مجھے مسلمان کر لیجئے، چنانچہ آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ اس سردار کے ساتھ اس کی قوم کے 70 افراد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے سردار کو مسلمان ہوتے دیکھا تو وہ سب کے سب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس رات آپ نے خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہاتف کی یہ آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، تم نے ہمارے واسطے 7 چراغ روشن کیے، ہم نے تمہارے واسطے تمہارے ذریعے 70 دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دیا۔ سبق: جو کام بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اسے تکلیف و اسراف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو چراغاں کیا جاتا ہے اس میں سوائے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہوتی۔ پھر اس چراغاں کو تکلیف یا بدعت سمجھنا کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اپنے گھر روشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی قبروں کو بھی روشن فرما دے گا۔ حکایت نمبر 456، بھائی کو نصیحت۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک بھائی تھے جو کہ مکہ معظمہ میں جا کر وہاں کے مجاور ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت یحییٰ کو خط لکھا کہ مجھے 3 چیزوں کی آرزو تھی، 2 تو ان میں سے مجھے حاصل ہو گئی، ایک ابھی باقی ہے، دعا فرمائیے کہ وہ بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ ان تینوں آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ تھی کہ میں اپنی آخری عمر میں ایک بہترین اور مبارک جگہ میں رہوں، چنانچہ میں اب خانہ کعبہ میں پہنچ گیا ہوں جو سب سے بڑھ کر مبارک جگہ ہے۔ یہ آرزو تو پوری ہو گئی۔ دوسری آرزو یہ تھی کہ میرا ایک خادم ہو تاکہ میری خدمت کرے، میرے وضو کے لیے پانی وغیرہ تیار کرے۔ سو اللہ رب العزت نے یہ آرزو بھی پوری فرما دی، مجھے ایک شائستہ غلام عطا فرما دیا۔ تیسری آرزو میری یہ ہے کہ موت سے پہلے میں آپ کو دیکھ لوں، تو امید ہے حق تعالیٰ یہ آرزو بھی میری ضرور پوری فرما دے گا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے بھائی کو جواب لکھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے میں بہترین جگہ کی آرزو رکھتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خود بہترین مخلوق بننے کی کوشش کیجئے، خود بہترین مخلوق بن کر پھر جس جگہ میں بھی دل چاہے آپ رہیے۔ یاد رکھیے کہ جگہ مردوں سے بزرگ اور عزیز بنتی ہے، نہ کہ مرد جگہ سے۔ جو آپ نے لکھا کہ مجھے ایک خادم کی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے اگر آپ میں مروت اور جواں مردی ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم کو اپنا خادم نہ بناتے، حق تعالیٰ کی خدمت سے اسے باز رکھتے، اپنی خدمت میں اسے مشغول نہ کرتے۔ آپ کو تو خود خادم بننا چاہیے، نہ کہ آپ مخدومی کی آرزو کریں۔ یاد رکھیے کہ مخدومی حق تعالیٰ کی صفات میں ہے، خادمی بندے کی صفات میں سے ہے، پس بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے۔ جب بندہ حق تعالیٰ کی صفات کی آرزو کرے تو ایسا جاننا چاہیے کہ وہ فرعونیت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ نے لکھا کہ مجھے تمہارے دیدار کی آرزو ہے، تو اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے غافل ہیں۔ اگر آپ خدا تعالیٰ سے باخبر ہوتے تو آپ کو میری کبھی بھی یاد نہ آتی۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ حق تعالیٰ کو اس طرح یاد رکھیں کہ آپ کو بھائی کی کبھی یاد نہ آئے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے حق تعالیٰ کو پا لیا تو پھر میری کیا حاجت ہے، اور اگر اس کو نہ پایا تو مجھے پا لینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ سبق: انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی یاد اور نیک اعمال سے اپنے آپ کو بہترین اور مبارک بنا لے، پھر وہ چاہے کہیں بھی رہے نیک ہی ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو خدمت و تواضع اختیار کرے، تکبر اور انانیت اور مخدومیت کا شوق
نزدیک نہ آنے دے۔ ہماتن اللہ کی خدمت و عبادت میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا محو ہو جائے کہ دنیاوی راستہ اس کی محبت حق میں حائل نہ ہو سکے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔